ناولس پیراڈائز میں خوش آمدید۔ نیلم کا مرکز بائی دیوا تبسم، ایپیسوڈ 23۔ میں را کا ایجنٹ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ ہم تمہارے لیے ایک پرکشش آفر لائے ہیں۔ امداد بلوچ کی آواز تھی یہ، اور یہ منہاج کی آواز ابھری۔ تم مجھے شاکر ہی سمجھ لو، میں بھی اپنے دیش کے لیے کام کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کام کرنا ہی ہمارے مشن کا خاص حصہ تھا۔ شاکر بولا۔ میجراز تمام ریکارڈنگ غور سے سن رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں لیپ ٹاپ سامنے رکھے 3 سیٹڈ صوفے پر وہ بیٹھا تھا۔ تم لوگ اپنا مقصد بیان کرو، منہاج کی بے نیاز آواز گونجی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم انڈر ورلڈ سے پھر سے تعلق قائم کر لو۔ بلیک اسٹار کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ ہماری طرف سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم پر تمہاری حفاظت فرض ہے۔ تمہیں بلیک اسٹار والا ہی مقام و مرتبہ ملے گا۔ ISI سے ہمارا پروڈکشن ملے گا۔ امداد بلوچ بولا۔ اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ منہاج نے لاپرواہی سے سوال کیا۔ انڈر ورلڈ سے ہاتھ ملاؤ گے تو ہمیشہ تحفظ میں رہو گے۔ کوئی تمہارے گریبان تک ہاتھ لانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ امداد بلوچ نے کہا۔ وہ تو کوئی اب بھی نہیں کرتا۔ اس شخص کا اطمینان قابل دید تھا۔ جب ثبوت مل گئے تو فوج تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو ISI سے را چھڑوائے گی مجھے؟ نہیں، بس انڈر ورلڈ کی پاور انہیں تم تک پہنچنے ہی نہیں دے گی۔ امداد بلوچ سے قائل کرنے کو سرگرداں تھا۔ کیوں چاہتے ہو میں انڈر ورلڈ میں واپس آ جاؤں؟ ہمیں آرڈر دیے گئے کہ ہم تمہارے ساتھ کام کریں اور چیک کریں کہیں بلیک اسٹار کی موت کے بعد سے تم بدل تو نہیں گئے۔ شاید اس لیے تم نے انڈر ورلڈ سے تعلق ختم کیا ہے، مگر تمہارے ساتھ کام کر کے ایک چیز طے ہو گئی کہ پاکستان کے خیر خواہ تم آج بھی نہیں ہو۔ نرم دلی آج بھی تمہارے اندر ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ ہر قسم کی اسمگلنگ کے گینگز ہیں تمہارے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی پلان ہے تمہارے۔ اب کی بار شاکر بولا تھا۔ تو تم میری پاور کی بنا پر چاہتے ہو کہ انڈر ورلڈ میں پھر سے آ جاؤں؟ منہاج نے مذاق اڑایا۔ تمہارے آس پاس ISI اپنی جال بچھا رہی ہے۔ ہم سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے، ہم تمہارے لیے لڑیں گے۔ امداد بلوچ نے تسلی دی۔ کوئی کسی کے لیے نہیں لڑتا، انوسینٹ بوائے۔ جب تم لوگ جب بلیک اسٹار کے لیے نہیں لڑ سکے تو میرے لیے کیا لڑو گے؟ اس نے سگار سلگایا ہوا تھا۔ سر، بلیک اسٹار پرانی کہانی تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امداد بلوچ نے پینترا بدلا۔ منہاج نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ میں اتنی جلدی کوئی فیصلے نہیں کروں گا۔ اپنا کانٹیکٹ چھوڑ جاؤ اینڈ انجوائے ٹی ٹائم۔ ریکارڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے کونی گھٹنے پر ٹکا کر اس پر ٹھوڑی رکھے کسی سوچ میں ڈوبے میجراز کو دیکھا۔ تو شاکر اور امداد بلوچ دونوں ہی را کے ایجنٹس ہیں؟ کیپٹن حمزہ بولا۔ گفتگو سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے۔ میجراز نے لیپ ٹاپ کی اسکرین تھوڑی فولڈ کر دی۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کیپٹن حمزہ کی بے چینی بڑھنے لگی۔ وہی سوچ رہا ہوں۔ ٹائیگر نے کن پٹیاں سہلائیں۔ شکر ہے تم یہیں بیٹھی ہو، ورنہ مجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈنا پڑتا تمہیں۔ وہ پیٹر کو چند ہدایات دے کر اس کمرے میں آیا تھا جہاں اسے بٹھا کر گیا تھا۔ ملکہ، اس نے نیلم کو پھر بلایا۔ ہاں؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ منہاج نے کرسی کھینچی اور بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے نازک کومل ہاتھوں کو ایک نظر دیکھا اور اپنی دسترس میں لے لیا۔ اتنے نرم لمس نے اس کی روح تک سرشار کر دیا تھا۔ منہاج اسحاق نے 14 سال بعد صنف مخالف کا لمس محسوس کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ پوری زندگی میں پہلی بار۔ یہاں دیکھو، بالکل سامنے بیٹھا ہوں میں، وہ اس کی ہتھیلی پر دباؤ بڑھاتا بولا۔ نیلم نے سامنے دیکھا اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے۔ ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہم کیوں رکے یہاں؟ وہ واپس اپنے روپ میں آئی۔ ملکہ، تم اب کہیں نہیں جاؤ گی۔ ایک گورننس آ رہی ہے، تمہارا خیال رکھے گی، میں تمہارا علاج کرواؤں گا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو، وہ چلائی۔ منہاج اسحاق کی کوئی حد نہیں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے چلاتا سنتا رہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ہم تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ چیخ پڑی۔ انا مجنون عشان بحبک، میں پاگل ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ گمبھیر آواز میں جذبوں کی آنچ پر بولا تھا۔ نیلم کو یہ الفاظ تو سمجھ نہیں آئے، مگر اپنے خوابوں کی تصدیق کا یقین ہو گیا تھا۔ یہی زبان، یہی لہجہ، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ چلو اٹھو، اپنے روم میں جاؤ اور میری پرمیشن کے بغیر باہر مت نکلا کرو۔ اور تم باہر کیسے آئی؟ میں نے لاک لگایا تھا۔ وہ اب سنجیدہ تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاک نہیں تھا، میں نے کھولا تو کھل گیا۔ وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی، سامنے دیکھتی بول رہی تھی۔ آؤ۔ منہاج نے اسے بازو سے پکڑا۔
شام تک کوئی لیڈی آ جائے گی تو میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ وہ بولا، شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، اندھے لوگ لنگڑے نہیں ہوتے، چل سکتے ہیں وہ۔ نیلم نے بازو نکلوایا، اس کی گرفت سے پھر کرسی پکڑ کر کھڑی ہوئی اور باہر چل دی۔ منہاج نے اس کی پشت پر نظریں جما دی جہاں گولڈن بالوں کا آبشار بکھرا تھا۔ میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نے اج تک غلط نگاہ کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی، جیویں موسیٰ نال خدا کیتی، نے فرق کیتا تیری پوجا وچ، نے خطرہ دی پرواہ کیتی، اب تینوں رب نے کہہ سکدا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ کیا ہوا ہے؟ بڑے سے لانچ میں ایکسٹرا لارج LED پر نیوز اینکر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 2 افراد کے اہل خانہ کی غم سے نڈھال صورتحال کا تذکرہ کر رہی تھی۔ منہاج کچھ دیر پہلے یہاں آ کر بیٹھا تھا، اس نے ہی LED آن کی تھی، تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسے یہاں آئے آج تیسرا دن تھا۔ چند نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد مر چکے ہیں۔ منہاج بولا، یا اللہ غرق کر ایسے لوگوں کو، اس نے بددعا دی۔ ہیڈ لائنز سنتے منہاج کے کان اس کی بات پر کھڑے ہو چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ اسے شک گزرا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کرے، دردناک موت دے، جو بے وجہ معصوم جانوں پر، بے گناہوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ نیلم نے گلوگیر لہجے میں کہا، کوئی کسی کو ایسے ہی نہیں مارتا، کوئی بے قصور نہیں ہوتا، ضرور انہوں نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے۔ منہاج نے نفی کی اور پرزور نفی کی۔ گناہ تو گناہ ہے، کسی ذاتی جھگڑے یا ناراضگی کی صورت کسی کا خون کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نیلم نے بحث شروع کی، خیر یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی پاور کا استعمال کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ اس نے بروج کاتے یوں کہا جیسے کوئی کچھ بھی کہے میں اپنے خیالات نہیں بدلوں گا۔ اچھا یہ گناہ نہیں ہے تو گناہ کیا ہے؟ وہ تنک کر بولی، میرے نزدیک میرا ہر وہ عمل جو میں اپنے مزاج اور ضمیر کے خلاف سر انجام دوں گناہ ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ نیلم کو اس کے اطمینان پر حیرت ہوئی۔ غلط، بالکل غلط، ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے گناہ ہے، اور ناحق جان لینا تو گناہ کبیرہ ہے۔ نیلم نے اس کی ڈیفینیشن رد کر دی۔ تمہیں نہیں پتہ یہ سب، تم مسلمان تو ہو نا؟ نیلم پوچھ رہی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے بے بس ہو جائیں گے کہ اپنے سامنے بیٹھا ایک شخص نظر نہیں آئے گا، کسی کے در پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہم کبھی اتنے کمزور نہیں رہے۔ خیر ایک غیر مسلم کے ساتھ تو ہم بالکل نہیں رہیں گے۔ وہ صوفے کے ہینڈ سپورٹ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہونے لگی۔ کیا عجیب سی بحث کر رہی ہو ملکہ، بیٹھ جاؤ خاموشی سے۔ منہاج بیزاری سے بولا، بس کر جاؤ، بہت ہو گئی تمہاری منمانی، اب اگر تم نے ہمیں فورس کیا تو ہم پولیس میں کمپلین کر دیں گے۔ وہ بول کر جانے لگی، ویسے ہی ہاتھوں کو اٹھائے ٹٹولتے ہوئے۔ منہاج اس کے آگے آیا تو نیلم کے بڑے ناخن اس کے کوٹ سے مس ہوئے۔ پولیس میں کمپلین کرو گی میری؟ اس نے نیلم کو بازو سے پکڑے درستگی سے پوچھا، مجھے 1 سیکنڈ لگے گا FIR کٹواتے کہ اس لڑکی نے میرے کروڑوں کے ہیرے چوری کیے۔ اس کی آواز میں دھمکی اور شعلے تھے، مگر مقابل بھی کیپٹن نیلم تھی۔ تو تم وہی ہو جس نے ہماری زندگی برباد کر دی، ہماری آنکھیں چھین لی ہم سے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ مجھے اس کے روز کے احتجاج سے تنگ آیا ہوا تھا، غصے میں غلط بول گیا۔ دیکھو ملکہ اس نے نیلم کا بازو آزاد کرتے ماتھے پر ہاتھ مارتے خود کو ریلیکس کیا۔ مجھے اس نام سے مت پکارو، ہٹ جاؤ، ہم یہاں 1 منٹ۔ وہ بولتی ہوئی لانچ سے نکل رہی تھی جب منہاج اس کے پیچھے آیا۔ سامنے کوریڈور سے پیٹر اور شاکر گزر رہے تھے۔ قریب آتے پیٹر اور شاکر کی جانب ایک لڑکی کی پشت تھی جس کا بازو منہاج نے تھام رکھا تھا اور وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بازو چھڑوانے کی کوشش میں وہ ترچھی ہو گئی تھی۔ شاکر کو اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اٹس انبلیویبل۔ شاکر کے منہ سے بے اختیاری میں یہ الفاظ نکلے۔ پیٹر نے گہری نظروں سے اس کے تاثرات جانچے۔ سر، پیٹر کے مخاطب کرنے پر منہاج سنبھلا۔ جسٹ اے منٹ، پیٹر سے کہہ کر وہ اسے بازو سے گھسیٹتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ مسلسل لمبے ناخنوں سے اس کے ہاتھ کی پشت نوچ رہی تھی۔ منہاج نے اسے روم میں لاک کر دیا، خود نیچے آ گیا جہاں شاکر پینڈولم کی طرح ٹہل رہا تھا اور پیٹر آرام سے صوفے پر براجمان تھا۔ میں نے ہاں میں جواب کیا دیا، تم دوسرے دن اپنا منحوس منہ لے کر آ گئے۔ منہاج نے شاکر کو ذلیل کرنا چاہا۔ یہ لڑکی وہی ہے جس کو ایگل نے اغوا کیا تھا۔ شاکر نے اس کی بات نظر انداز کرتے اپنا سوال جھاڑا۔ بلیک اسٹار کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ وہ کروفر سے بولا، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے کوٹ کو پیچھے کیے کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ تم اس لڑکی پہ بھروسہ کر رہے ہو؟ جان لے گی تمہاری۔ شاکر چند قدم آگے بڑھتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، لے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔
ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ کی انگلیاں گھٹنے پر بجاتے وہ مکمل بے نیاز بنا تھا۔ میری بات کو ہلکا مت لو، شاکر نے اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر پیچو تاب کھا کر کہا۔ تم ملکہ کو بیچ میں مت گھسیٹو، اپنے کام سے کام رکھو۔ منہاج نے سگار سلگایا۔ ہاں ملکہ تمہیں گدھا بنا لے گی وہ، شاکر نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کرو اپنی، منہاج دھاڑا۔ تمہاری سیکیورٹی کی ذمہ داری لی ہے میں نے، 3 دن بعد تم نے انڈیا جانا ہے، پیچھے یہاں اکیلی ہوگی، عقل سے کام لو، وہ بھروسے کے قابل لڑکی نہیں ہے، میں تمہیں پروو کر دوں گا۔ شاکر ریسرچ انالیسس سے تعلق رکھتا تھا، نیلم سے شروع دن سے کھٹک رہی تھی۔ وہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گی، ایک ٹین ایجر، بلائنڈ گرل۔ منہاج نے کش لگاتے دھواں چھوڑا۔ وہ بلائنڈ نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں مان ہی نہیں سکتا۔ شاکر نے نفی میں سر ہلایا۔ 2 بار ٹکرا کر خود کو بری طرح زخمی کر چکی ہے میرے سامنے، اس سے زیادہ کیا ثبوت ہوگا؟ منہاج ماننے سے انکاری تھا۔ تنزیہ مسکرایا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، ٹرین کر کے بھیجی گئی ہے، وہ 10 بار بھی خود کو زخمی کر لے تب بھی اس کی اسٹرینتھ کم نہیں ہوگی۔ یہ بات اس کے لیے عام سی ہے، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کا پالا کس سے پڑنے جا رہا ہے۔ شاکر کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ایک سیاد کی آنکھوں میں سفید بے داغ نرم و ملائم کبوتر کو دیکھ کر آ جاتی ہے۔ نیلم نے کافی جگہوں پر وہی آڈیو لسننگ ڈیوائس چھپا دی تھی، اسے 4-5 دن بعد چارج کرنا پڑتا ہے، مگر چونکہ وہ اسے پورا دن اور رات ایکٹیو رکھتی تھی تو اسے یہ 3 دن بعد ہی چارج کرنی پڑتی تھی۔ اس ڈیوائس کا فائدہ یہ تھا کہ 40 ڈیسیبل سرگوشی کی آواز 25 ڈیسیبل ہوتی ہے، 40 ڈیسیبل سے زیادہ ساؤنڈ یہ ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے۔ اس نے اور اسپائی ہڈن کیمرہ جس نمبر پر ایکٹیو ہو اس کا یوزر بآسانی اسے 10-12 میٹر کے اندر اندر سن سکتا ہے۔ اس نے اسپائی ہڈن کیمراز کا بھی خوب استعمال کیا تھا، مجراس کو بہت سہولت محسوس ہو رہی تھی۔ امداد بلوچ، شاکر، پیٹر اور ایماز کی میٹنگ کی ساری گفتگو وہ سن چکا تھا، ان کی ریکارڈنگ اپنے ایکسپرٹس کو بھیج چکا تھا۔ اس کے 50 ساتھیوں کے گروہ نے بھی امداد بلوچ کا بھروسہ جیتنا شروع کر دیا تھا اور اس کی مدد کرنے کو تیار تھے۔ مجراس اور نیلم شاکر کی ساری گفتگو سن چکے تھے۔ کیپٹن نیلم شاکر سے ہوشیار رہے گا، سب سے پہلے تو سارے کیمرے اتار دیں اور ریکارڈر بھی اٹھا لیں، ورنہ آپ کا نمبر شاکر کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اس نے نیلم کو خبردار کیا، وہ اپنے کمرے میں لاک تھی۔ 3 دن بعد منہاج انڈیا جا رہا ہے، وہ انڈر ورلڈ کا بندہ ہے، یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ اسد زبیر لغاری بھی اس کا پارٹنر ہے، اور یہی نہیں وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ کیا؟ نیلم نے اکسایا۔ کچھ نہیں، آس بولا۔ یہ شاکر سے انڈر ورلڈ میں پھر سے آنے کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو ایجنٹ ہے نا؟ نیلم نے اپنی حیرت کو زبان دی۔ خفیہ اداروں کا ایک ڈپارٹمنٹ سیاست کے لیے بھی کام کرتا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط، بس اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کو اپنی سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور چند غدار سیاستدان انڈر ورلڈ کا پارٹ ہوتے ہیں، جیسے اسد زبیر لغاری پاکستان کا مشہور اور سیاست میں ایک اعلیٰ عہدے پر براجمان دشمنوں کا ساتھی نکلا۔ ایسے غداروں کو موت بھی جلد نہیں آتی۔ مجراس نے اسے گویا سیاست، خفیہ ادارے اور انڈر ورلڈ کے مابین چلتے کھیل سمجھائے۔ آپ خوفزدہ نہ ہم ڈرتے نہیں ان سب سے، کیپٹن نیلم کی ایک گولی کی مار ہے یہ سب، وہ اس کی بات کاٹ کر فخر سے بولی۔ آخر کو اتنا اچھا نشانہ ہو گیا تھا اس کا، ساتھ دماغ بھی کام کرنے لگا تھا۔ کانفیڈنٹ ہونا اچھی بات ہے، بٹ اوور کانفیڈنٹ ہونا بالکل نہیں۔ آپ اس فیلڈ میں ابھی نہیں ہیں، وہ آپ جیسی جانیں کتنی بھگتا چکے ہوں گے۔ میں آپ کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ پوائزن پلس اپنے ساتھ رکھیے گا، موت کبھی بھی آپ کے دروازے پر دستک دے سکتی ہے۔ خود کو بے جا ٹارچر کروا کر اذیت کا سامان مت کیجیے گا۔ اسے ہراساں کر رہا تھا یا سمجھا رہا تھا؟ اپنے ملک کے لیے کسی نے ناخن بھی نہ دینے کا دعویٰ کیا تھا 1 سال پہلے، اور آج اس کا وطن اس سے اس کی پوری جان مانگ رہا تھا۔ یاد رکھیے گا، میدان چھوڑ کر جانے والے بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک ہوتے ہیں۔
بغیر جنگ لڑے پیٹ پھیر کر جانے سے بہتر ہے جنگ لڑ کر خود کو شہداء میں شمار کر لو، اس فہرست میں جگہ بنا لو جس پر تمہارا وطن، تمہارا ملک اور اس کے باسی فخر کرتے ہیں۔ خود کو اس نغمے کے بول میں ڈھال لو جو ہر 14 اگست 6 ستمبر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گائے جاتے ہیں۔ مرنا تو سب نے ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نے رہتی دنیا تک نہیں جینا، تو کیوں نہ مر کر بھی رہتی دنیا تک جینے والوں میں شمار ہو جائیں، کیوں نہ شہید ہو جائیں۔ اگر کسی ایک کے مرنے سے لاکھوں لوگ جی لیں تو کیا یہ سودا برا ہے؟ میجر آس کے الفاظ تھے؟ نہیں، وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہی سحر تھا جس نے اسے اپنی مٹھی سے باندھ رکھا تھا۔ وہ اسے ابھی اسی دھرتی سے باندھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ حسین مستقبل کا خواب سجائے بیٹھی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے مرنے سے لاکھوں لوگ بچ جاتے ہیں تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ نہیں، عشق کا درد لذت سے خالی جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ شاکر کی باتیں منہاج الزحاق کے کانوں میں گونجتی بار بار اس کی نیند خراب کر رہی تھی۔ وہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہا تھا، قیمتی بستر اور نرم ملائم تکیے، ہیٹر کی گرمائش کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس پر وہ مہربان ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ اٹھا، دریچوں پر بڑے گہرے رنگ کے پردے سمیٹے اور اچانک کسی خیال کے تحت اپنے سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتے سلیپرز پہن کر باہر نکل گیا۔ یہی درست وقت تھا جب ایماس پلازا میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کیپٹن نیلم نے اپنی کارروائیاں جاری کر رکھی تھی۔ آڈیو ریکارڈر تو وہ سمیٹ چکی تھی، اب باری کیمروں کی تھی۔ چند کیمرے بھی اس نے اتار لیے تھے۔ اب اس کا رخ ہال کی جانب تھا جہاں اس نے 3 کیمرے لگائے تھے، ہڈن کیمرے کہ عام انسان انہیں محسوس بھی نہ کر سکے۔ منہاج اپنی روم سے نکل کر لفٹ کے ذریعے اس کے کمرے تک پہنچا۔ ہلکے سے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ کی حالت صاف بتا رہی تھی جیسے ابھی کوئی بستر چھوڑ گیا ہو۔ منہاج نے تھوڑی پر انگلیاں پھیری، کوئی خطرہ اس کے سر پر منڈلانے لگا۔ وہ تیزی سے نیچے جانے لگا۔ نیلم ابھی لانج میں تھی جب اس کے کانوں نے ہلکے ہلکے قدموں کی آواز محسوس کی۔ کبھی وہ میجر آس کو کہتی تھی کہ آپ اتنی ہلکی آواز کو کیسے محسوس کر لیتے ہیں، اور اب وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ لان اور پارکنگ ابھی تک روشن تھی جہاں 24 گھنٹے گارڈز کا پہرا رہتا تھا۔ اوپر کے فلورز پر وہ گئی نہیں تھی، مگر میجر آس نے بتایا تھا کہ جہاں ہیرے پڑے ہیں اس فلور کی بھی حفاظت بہت سختی سے کی جاتی ہے۔ منہاج ہال کے دروازے کے پاس رک گیا، اندر داخل ہوا، سارا ہال دیکھا، راہداری دیکھی اور واپس لفٹ کی جانب چل پڑا۔ اسے واپس لفٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ باہر نکلی۔ کالا سوٹ پہنے وہ اندھیرے کی ساتھی لگ رہی تھی۔ اپنی کارروائی مکمل کر کے وہ جب اوپر کے فلور پر پہنچی تو منہاج اس کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ کیپٹن نیلم کے لیے وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ آخر روم کو کھولنے کی کوشش کی، بے سود۔ اب کیپٹن نیلم اب اپنی جمناسٹک آزماؤ، وہ خود سے مخاطب تھی۔ آخری کمرے کی گلاس ونڈو کھولی، ہلکی سی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کوریڈور کے آخری سرے پر کھڑے منہاج کو دیکھا، وہ متوجہ نہ تھا۔ کمرے میں کھڑکی سے داخل ہو کر بلکونی میں گئی، ساتھ والی بلکونی کی ونڈیر پر ہاتھ رکھتے نیچے بندوقیں لے کر گردش کرتے گارڈز کو دیکھا اور ٹانگیں اوپر کر کے دوسری بالکونی کی سطح پر رکھی۔ ایک اور چھلانگ یہی لگائی، 2، اور پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس تمام دورانیے میں اسے 20 منٹ لگ چکے تھے۔ کمرے میں کچھ گرنے کی آواز آئی تو منہاج فوراً اندر گیا۔ وہ چیزیں ٹٹولتی چل رہی تھی، تبھی میز سے ٹکرائی اور کرسٹل کی سراہی گرا دی۔ منہاج اسے یہ محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں موجود ہے، تبھی خوشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ میز کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور اسی طرح چلتے چلتے بیڈ پر پہنچی اور چادر تان کر سو گئی۔ منہاج واش روم میں گیا۔ واش بیسن گیلا تھا، نل بھی ٹھیک طرح سے بند نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کمرے سے خاموشی سے نکل گیا۔ ٹائگر ورک ہیو ڈن۔ کیپٹن نیلم کی آواز سرگوشی سے بھی کم تھی۔ میں نے کہا تھا نا میجر آس، کیپٹن نیلم ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ وہ بہت قابل ہے، بس اسے نکھار کی ضرورت تھی جو تم نے اسے بخشا۔ مجھے اب بھی لگ رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ایک خواب ہے، مگر نہیں، ہمارے پاس مکمل ثبوت ہے کہ منہاج انڈر ورلڈ کا بندہ ہے۔ بلیک اسٹار کا ذکر ہمارا پلڑا بھاری کر رہا ہے۔ منہاج 3 دن بعد انڈیا جائے گا۔ میں نے 2 ایجنٹس پہلے ہی بھیج دیے ہیں، وہ منہاج کی پوری رپورٹ دیں گے تمہیں۔ یہ ان کے کانٹیکٹ کوڈز ہیں۔ ISI کے سربراہ نے آج اپنے فیصلے پر خود کو ہی داد دے ڈالی۔ وہ ایک تجربے کار اعلیٰ عہدے اور دنیا میں ایک نام رکھنے والی اعلیٰ خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ بھلا کھوٹے کھرے کی پہچان کیسے نہ ہوتی؟ سر، کیپٹن نیلم نے اپنی دوسری رپورٹ بھی بھیجی ہے۔ میجر آس نے ایک اور فائل انہیں پیش کی۔ یہ پیٹر ہے، ڈیک کا دوست بھی رہ چکا ہے، بہت پہلے سے منہاج کے ساتھ کام کرتا آ رہا ہے۔ اس کی پاکستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے،
بس پیسے کا لالچی اور جرائم کا عادی ہو چکا ہے۔ منہاج کا پرسنل ورکر آج کل یہی ہے۔ اس کے ذریعے استعمال دونوں گاڑیوں میں ریکارڈر اور کیمرہ فکس ہے، جس کی بنا پر یہ چند چہرے سامنے آئے ہیں جو ہیرے کی اسمگلنگ میں پیٹر کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ جعلی بنائے جاتے ہیں۔ پیٹر چند دن تک وہ تیار کر لے گا۔ کیپٹن نیلم کا کہنا ہے کہ وہ پاسپورٹس کی فوٹوگرافس سینڈ کر دیں گی۔ باقی کا کام ہم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام کو اعتماد میں لے کر بآسانی کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں رپورٹ کا خلاصہ سنا رہا تھا۔ Well done, Tiger. Your teams are really hard-working. And your student, Captain Neelam, she made me wonder. شاباش ٹائگر، تمہارا عملہ بہت محنتی ہے، اور تمہاری شاگرد کیپٹن نیلم، اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ منہاج کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اپنے سے 13 سالہ چھوٹی لڑکی پر عاشق ہوا پڑا ہے۔ مجنو رومیو کے سارے ریکارڈ توڑے گا، اس کے لیے جان دے گا، دہشت گردی اسمگلنگ چھوڑ دے گا۔ فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے نا یہاں؟ شاکر اپنی بھڑاس نکال رہا تھا۔ اوہ، تو وہ لڑکی واپس آ گئی ہے؟ امداد بلوچ نے چائے کی چسکی بھری۔ شاکر اس کے اطمینان پر مزید سیخ پا ہو گیا۔ جب دیکھو چائے، جب دیکھو چائے۔ اس نے چائے کی پیالی امداد بلوچ کے ہاتھ سے جھپٹ کر دور اچھال دی۔ سیمنٹ کا فرش آلودہ ہو گیا۔ تمہیں میری چائے سے کیا تکلیف ہے؟ وہ چلایا۔ یہاں تلوار سر پہ لٹکی ہے اور تجھے چائے کی پڑی ہے؟ شاکر دھاڑا۔ کون سی تلوار؟ وہ لڑکی 40 کلو وزن ہوگا بمشکل بیچاری کا۔ ایک دن سانپ چھوڑ دیا اس پر، اگلے دن خود بھاگ جائے گی، یا پھر اس کے سامنے 3-4 بندے مار دے، دل حلق سے باہر آ جانا۔ اس بچی سے ڈر رہا تو؟ اس نے سانپ نیلم کا مذاق بنایا۔ تم اسے ہلکا مت لو، مکمل ٹرینڈ لڑکی ہے۔ اسے منہاج کا دل بہلانے کو نہیں بھیجا گیا، اسے وہاں منہاج کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کو بھیجا ہے، ورنہ کوئی لڑکی اتنی لاوارث ہے کہ اسے کسی اور کے گھر رہنا پڑا ہے۔ شاکر نے چند نقطے سامنے رکھے۔ چلو دیکھتے ہیں پاکستان کی آرمی گرلز میں کتنا دم ہے۔ امداد بلوچ اسے کسی طور سیریس نہیں لے رہا تھا۔ جان لے گی تمہاری۔ شاکر کی باتیں مسلسل اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں، اور اس تصویر کو بھی وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا، اور رات کو نیلم کا غائب ہونا ایک اور پراسراریت قائم کر چکا تھا۔ نیلم کی محبت اپنی جگہ، وہ اس کی چاہ میں اپنی جان نہیں گنوا سکتا تھا، نہ ہی اپنا مقصد بھول سکتا تھا۔ اس سے دور رہ کر ایسی ہی سوچیں دماغ میں آتی تھیں، اور جب وہ سامنے آتی تو لگتا کہ ٹیلی پیتھی کے علم کے ذریعے اسے قابو کر رہی ہے، اسے جکڑ رہی ہے، قید کر رہی ہے۔ مجھے منظور ہے، تم آزما لو اسے۔ یہ ایک جملہ کہنے کے بعد منہاج نے سیل فون آف کر دیا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا ملکہ، تو تم مجھے اس دنیا کا سب سے بڑا وحشی پاؤ گی۔ میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وقت آدم گلاس ونڈو کھول کر کھڑا تھا، نظریں نیچے لان کی گھاس پر بیٹھی وہ ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اتنی معصومیت تھی اس کے چہرے پر کہ دل اسے دھوکے باز ماننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ سر، شاکر آ گیا ہے، پیٹر نے نوک کر کے اندر داخل ہوتے کہا۔ چلو۔ وہ اپنا سیل فون میز سے اٹھاتا بولا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ نیچے ہال میں تھا، جہاں شاکر پہلے سے موجود تھا۔ ملکہ اٹھو، اندر چلو، شام ہونے والی ہے۔ منہاج نے اس کے قریب ٹھہرتے کہا۔ شاکر نے اپنے ساتھ موجود بندے کو اشارہ دیا تو اس نے ایک بڑی سی چادر میں لپٹا سانپ دروازے اور لان کی درمیانی راہ پر ڈال دیا، جہاں سے نیلم کو گزرنا تھا۔ چادر سے آزاد ہوتے ہی سانپ پنکھ پھیلائے کھڑا ہو چکا تھا۔ سیاہ رنگ کا سانپ، جس کے اوپر پیلے رنگ کے دھبے تھے، چمکتا جسم سانپ جیسے شکار کے لیے تیار تھا۔ اب پتہ چلے گا کہ اندھا کون ہے، کس کی دنیا بے رنگ ہے۔ یہ سانپ سارے رنگ واپس لے آئے گا۔ شاکر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ نیلا اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی واچ میں لگا کیمرہ راہداری کو کور کر رہا تھا۔ میجر آج کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہ سانپ صاف نظر آیا۔ کیپٹن نیلم! وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا اضطرابی انداز میں کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ سب شاکر کی چال ہے، آپ گھبرائیں مت، وہ بول رہا تھا، جبکہ یہ سب نیلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میجراس ان سب سے گزر چکا تھا، اس کا خوف اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ ٹائگر سر، اب کیا ہوگا اگر سانپ نے؟ کیپٹن حمزہ اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ کین یو پلیز شٹ اپ فار اے منٹ؟ میجر آز برایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میجر آز کو لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا جنونی انداز ایک بار پھر لوٹ آیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مر جائیں گے، اگر نہ گزرے تو یہ مار دیں گے، مرنا تو ہے ہی۔ میجر آج صحیح کہتے ہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میجر آج سے ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کو، انہیں زج کرنے کو ہم نے وہ پیپر سائن کیے تھے، اور آج سان کس کا ہو رہا ہے؟ صرف ہمارا۔ کیا آخری وقت میں ہم بابا آپی کو بھی نہیں مل سکیں گے؟ کاش کہیں سے دادو آ جائیں اور کہیں نیلم اٹھ جا فجر ادا کر لے۔ کاش یہ خواب ہو۔ اس نے سوچا تھا، مگر حقیقت سامنے تھی۔
जो जो पुरानी आयत याद थी उनका वेट करती वो हाथ से टटोलती राहदारी से गुजरने लगी। ध्यान से, सीधे जाओ। पीछे से मिनहाज की आवाज़ आई। वो कदम उठा रही थी, सांप उछल रहा था। सितम तो ये था कि वो आंख भी नहीं मीच सकती थी, न चेहरे का रंग बदलने देना था। दूसरी जानिब मेजर आस और कैप्टन हमजा की भी सांसें रुक चुकी थी। बिल्कुल बारिश भर का फासला था। सांप अगर रीना शुरू कर देता तो नीलम का पैर सबसे पहले उसकी ज़मीन बनता। शाकिर ने कहा था सांप जहरीला नहीं है। तभी मिनहाज खुश खड़ा था, मगर शाकिर के चेहरे की शैतानी चमक इसे खटक रही थी। इससे पहले कि यह बारिश भर का फासला भी सिमटता, एमाज ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। शाकिर की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या हुआ? वो हाथ से उसका कोट और फिर गर्दन महसूस करती पूछ रही थी। कुछ नहीं, सामने दीवार थी। मिनहाज की आवाज़ बहुत कोशिश के बावजूद भी काम गई थी। तुमने कहा था तुम हमारे लिए किसी गवर्नेंस का इंतज़ाम करोगे। तुमने नहीं किया। इतने दरवाजे हैं तुम्हारे घर में, हम इसे टकरा टकरा कर ही मर जाएंगे। वो आम से लहजे में कहती शिकवे कर रही थी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो कह उससे रहा था, मगर देख शाकिर को रहा था। चलो। वो उसे लेकर जा चुका था। शाकिर ने सांप को जहर भरी नज़रों से देखा था। मेजर आस्क और कैप्टन हमजा ने सुकून की सांस भरी और अपने पसीने से तर चेहरे साफ किए। दोनों ने शुक्राने के नवाबिल पढ़ने का खुद से अहद बांध लिया था। मैवरिक ने अमाज प्लाजा में एक हफ्ते बाद एंट्री दी थी। उफक पर सियाही फैली थी जब वो डार्क ग्रे शर्ट और खाकी पैंट में हाथ में चाबी ले रहा था और दूसरे में बैग थामे अंदर आया। उसने अपने पैंट की पिछली जेब से अपने रूम की कीज़ बरामद की और लिफ्ट से ऊपर चलाया। वो अभी अपने कमरे में दाखिल हो रहा था जब इसे अंदर किसी ड्रॉस को खोलने और बंद करने की आवाज़ आती महसूस हुई। उसने अपनी पिस्टल निकाली और चील की तरह निगाह पूरे कमरे में दौड़ाई। नीलम अलमारी के साथ चिपकी खड़ी थी। इसका दिल धक धक कर रहा था। आधे घंटे की लगातार कोशिश के बाद उस रूम को पीटर का कमरा समझकर आ गई थी। जब पता चला मैवरिक का है तो लगे हाथों उसकी भी तलाश ले डाली। हिफाजती तौर पर इसने जो बेहोशी का इंजेक्शन अपनी पैंट की जेब में रखा था उसे निकाला और सिरंज के जरिए महलूल भरना शुरू किया। मैवरिक इसकी जान पुष्ट किए बेड के नीचे झांक रहा था जब नीलम ने बगैर किसी लिहाज या हमदर्दी को दिल में लाए सिरंज उसकी रीढ़ की हड्डी के बाएं तरफ घुसा दी। इसी तेजी से बेड की चादर खींचकर इसके मुंह पर दे मारी ताकि बेहोशी में भी वो उसका चेहरा ना देख सके। नीलम का चेहरा पसीने से तर था। इसने पहले दरवाजे को लॉक लगाया, फिर मैवरिक के पास पहुंची। आज वो अपने दरवाजे का लॉक ख़राब करके अंदर से कुंडी लगाकर आई थी। खिड़कियाँ भी अंदर से लॉक की थी। कैप्टन नीलम ने 10 मिनट के इंतज़ार के बाद मैवरिक की तलाशी ली। उसका सेलफोन और एक वायरलेस निकाला। उसके हाथ में मौजूद बैग बेड पर था। उसको खोला। अंदर लैपटॉप था जिस पर कोड लगा था। उसने सेलफोन चेक किया। 2 सिम कार्ड। ये सब काम यहाँ नहीं हो सकता था। वो वापस अपने रूम में आई। बहुत ही मुश्किलों से 1 घंटे के बाद 7 मिनट का रास्ता तय करके पहुंची थी। 2-3 जगह मिनहाज ने गार्ड्स भी खड़े कर दिए थे। उसने एक बार फिर अपने कमरे के तमाम शीशे और ड्रेसिंग चेक की, कहीं कैमरा नहीं लगा था। शुक्र अदा करती वो अपने ट्रैवलिंग बैग का खुफिया हिस्सा खोलने लगी। अपना लैपटॉप और सेलफोन निकाला। अगले 3 घंटे में वो सेलफोन और लैपटॉप का तमाम डाटा अपने लैपटॉप और सेलफोन में शेयर कर चुकी थी। इसी दिन के लिए इसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में भेजा गया था। वो सब वापस रख कर आने में इसे मज़ीद 1 घंटा लगा और एक और गार्ड को भी इसने प्रेशर पॉइंट की ट्रिक लगाकर बेहोश कर दिया था। उसकी जबड़ों के पास एक मखसूस नस पर प्रेशर डालने से इंसान बेहोश हो जाता है और बेहोश होने का दौरानिया लगाए गए प्रेशर पर मुनहसर है। मिनहाज इसे तो नाबीना समझकर एमाज प्लाजा में रख रहा था, मगर उसके लिए किसी और औरत को प्लाजा में नहीं ला सकता था। 11 बज गए थे। वो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में आया था, जहाँ नाश्ते के तमाम लवाजमात मेज़ पर सजे थे। मुलाजिम वैसे ही रूटीन के मुताबिक खड़े थे, जबकि पीटर खून में मसरूफ़ था। शाकिर मिनहाज के साथ फिर से काम करने लगा था, जबकि इमदाद बलोच अपने साथियों के साथ रोपोश हो चुका था। 1 महीने के बाद इसका फिर से बलूचिस्तान जाने का इरादा था, जबकि कराची में इसे मज़ीद नहीं रुकना था। मलका अभी तक सो रही है। मेज़ पर इसकी गैर मौजूदगी ने मिनहाज को एहसास दिलाया। पीटर कहाँ मसरूफ़ हो? इसे फ़ोन में मुसलसल बिज़ी देखकर मिनहाज ने कहा, सर आपने जो हीरे की स्मगलिंग के लिए लड़का तलाश करने का कहा था उससे ही रब्ता कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ फंस गया। इसे आज मीटिंग के लिए बुलाया था, क्या इसे प्लाजा में ही ठहरा ले? मैं उसे अपना पीए रखने का सोच रहा हूँ। स्मगलिंग का सारा काम वो संभाल लेगा। पीटर ने अपनी परेशानी बताई। मैंने कहा था कि हमारे पुराने गैंग में से ही किसी काबिल बंदे को रख लो। मिनहाज खड़े खड़े बोला, इसे अभी नीलम को नाश्ते के लिए लेने भी जाना था। सर पिछले 3-4 महीने से मुझसे राब्ते में है और इससे पहले हीरोइन की स्मगलिंग भी कर चुका है, पीटर ने कहा।
جیسا تم ٹھیک سمجھو، اگر بندہ مشکوک ہوا تو میری نظر سے بچ نہیں سکے گا۔ منہاج نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکالے جو وہ عادتاً کھڑے ہوتے ڈال دیتا تھا اور نیلم کو ناشتے کے لیے خود بلانے چل پڑا۔